السلام علیکم۔ یہ بہت اچھا کیا میں نے، بلکہ لائک بھی کیا اس کو کہ بہت اچھا کیا انہوں نے۔ جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتا چلے گا کہ حنیف صاحب نے کس طرح جماعت کے اندر شرک کا انجیکشن دیا ہے۔ اور لوگ سنتے ہیں، رابطے میں بھی ہیں لوگ، پوسٹیں بھی آگے شیئر کرتے ہیں۔ یہ جتنا اس بات کو دبائیں گے یہ اور ہی زیادہ انشاءاللہ پھیلے گی۔ بہرحال ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ اور ان کے حصے میں وہی چیز آئی ہے جو ہر دور کے مشرکین اور فریب کاروں کے حصے میں آئی تھی۔ آج ایک میں نے جو بیان اپلوڈ کیا اس میں یہی مضمون ہے کہ سورہ الملک کے اندر بتایا گیا جہنمی کہیں گے کاش کسی کی بات سنتے، کاش اپنی عقل کو استعمال کرتے تو آج آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو دیکھ لیجئے یہ منع کر رہے ہیں کہ مت پوسٹیں سنو، مت ان کی تقریریں سنو، مت ان کے بیانات آگے شیئر کرو، لیکن پھر بھی لوگ کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ نئے لوگ بھی اس دعوت کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ بہت ہی مضبوط بنیادوں کے اوپر یہ جماعت انشاءاللہ بن رہی ہے الحمدللہ، اور کچرا علیحدہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان خبیثوں کو علیحدہ کر دیا، اور اس دفعہ خبیثوں کی تعداد کچھ زیادہ تھی۔ بس یہ معاملہ ہوا۔ اس سے پہلے نکلتے رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں نکلے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں کمال عثمانی نکل گیا تھا، کتنے ساتھیوں کو اور کتنی مساجد کو لے کے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی وفات کے 3-4 مہینے بعد یہ عبدالقادر سومرو، امیر بادشاہ، اور یہ بعد میں پھر عبدالہادی، مولوی بشیر، پھر یہ غضنفر وہاں کا چشتی رفیام والا، پھر یہ بخت زادہ، ذی شان، رفت نواب، یہ نکلتے رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ پھر یہ سرفراز گروپ نکلا ہے، یعقوب علی کا گروپ نکلا ہے، اور اب وہ پھر کتنے گروپس کے اندر تبدیل ہو گیا ہے۔ کوئی بیگ کے چھتری کے نیچے ہے، کوئی فیاض محمود باجوہ کی چھتری کے نیچے ہے، کوئی جناب سرفراز کی چھتری کے نیچے ہے۔ تو یہ تو ہوتا رہے گا، تطہیری عمل تو جاری رہے گا، یہ تو اس سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مخلص مومنوں کو اور منافقوں کو گٹھا رہنے دیں، کو علیحدہ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ۔ جو بھی اللہ کے دین کا کام کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو اس میں رکاوٹیں ڈالے گا، مشکلات ڈالے گا، الزامات لگائے گا، روڑے اٹکائے گا، وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کا ایک دن نتیجہ نکلے گا اللہ کی عدالت کے اندر۔ ہمیں اللہ سے بڑی امیدیں ہیں، مالک نے ہمیں استقامت دی ہے، ان کے جال سے نکالا ہے مالک نے۔ جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، یقین کیجیے، جتنا بھی اس کا شکر ادا کیجیے کم ہے۔ یہ اس نے ہمیں بچایا، ورنہ ہم بھی اس کے جال میں پھنس جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی ہے، استقامت عطا فرمائی ہے۔ مالک مخلص لوگوں کو ہمارے قریب کرے، ہمارا ساتھی بنائے، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، شرک ہے، کفر ہے، منافقت ہے، بغاوت ہے، غداری ہے دین کے ساتھ، ان کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہی رکھے۔ یہ ہمیشہ دعا رہتی ہے، اور الحمدللہ یہ دعا قبول ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ مخلص لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں، اور استقامت اللہ تعالیٰ ان کو دے۔ اب یہ دعوت انشاءاللہ بہت ہی مضبوط بنیادوں پر آگے بڑھے گی، اور ابھی جب اور آگے بڑھے گی پھر اس کے اوپر اسی طریقے سے شیطان جو ہے اپنے چیلوں کے ذریعے وار کرے گا، چاہے یہ اندرونی معاملہ ہو، چاہے یہ بیرونی طاقتیں ہوں۔ تو اس وقت سختیاں ذرا زیادہ ہوں گی۔ ابھی محمد حنیف اور اس کے لوگ کم سختیاں کر رہے ہیں، کم دشمنی کر رہے ہیں، وہ تو اس سے بھی زیادہ کریں گے، اور اس وقت بے شمار لوگ پھر پھسلیں گے، نکلیں گے، اور اس کے بعد جو لوگ رہ جائیں گے وہ بہت ہی مضبوط قسم کی جماعت ہوگی۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ رنگ جہاں بدلے گا، اور کفر و شرک کا جنازہ اٹھائے گا مالک، مومنوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔